جو ادبیات اور اردو ادب کا جو کی محبت جو میرے رگو پے میں ہے، وہ بہت، میں 16 یا 17 سال کا تھا اس وقت سے ہی میں احساس کر رہا تھا کہ اس ادب سے مجھے کوئی خاص لگاؤ ہے۔ اب ویسے تو ڈاکٹر بن گیا میں، کیونکہ وہ اس زمانے میں ایک انٹرنس ایگزام ہوتا تھا اور ہم نے کتاب رٹ لی تھی، تو اس طریقے سے سلیکٹ ہو گئے۔ لیکن ہمیشہ میری ایک کیفیت یوں تھی کہ جب چھٹیاں بھی ملتی تھیں تو میں جا کر لائبریری میں کچھ کتابیں پڑھتا تھا۔ تو مشکل سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کس طرح سے اس طرف میں اڈاپٹ ہوا، لیکن یہ شغف مجھے اسی زمانے سے ہوا جب میں ہائی اسکول میں تھا، اور شعر و شاعری، آپ کے کیا کہتے ہیں، بیت بازی، کچھ مضامین لکھنا اور اردو اخبار پڑھنا اور دوسری لینگویجز کو بھی آپ کے کیا کہتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے نوٹس بناتا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لٹریچر اور جو مضامین ہمارے ہوتے تھے اس میں میں بہت اچھے مضامین اس زمانے میں لکھتا تھا، تو اور مجھے پورے اچھے نمبر ملتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک رجحان تھا پہلے سے، گھر کا بھی ماحول کچھ ادبی تھا، میرے والد جو جج تھے وہ مطالعہ کرتے رہتے تھے، اور کچھ تک بندی کا بھی شوق تھا، تو میں اپنے کالج میں ملک الشعراء بن چکا تھا، کچھ تک بندی کرتا تھا، کچھ اس طریقے سے میرا جو ہے آپ کے یوں سمجھیے کہ یہ سفر شروع ہوا۔ پھر معاش کا مسئلہ، پھر میڈیسن، اور میرا کیا کہتے ہیں پوسٹ گریجویشن وغیرہ میں کبھی کم کبھی زیادہ، اور 1980 سے پھر میں نے آپ کے یوں سمجھیے کہ پہلی کتاب جو لکھی وہ 1981 کی ہے، جو پبلش ہوئی، شہید کا ترجمہ۔ اس طریقے سے یہ 40-42 سال پہلے کی داستان ہے کہ ایک چھوٹا سا کتابچہ میں نے جو شائع کیا وہ 1981 کا ہے، اور وہاں سے آہستہ آہستہ یہ چیزیں آگے بڑھتی گئی۔ عابدی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ سے سنجیدگی سے سوال کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مناسب موقع ہے۔ جس زمانے میں آپ لکھنا پڑھنا آپ نے زبان و ادب میں ابتدا کی، وہ تو بڑا مطلب ایسے لوگوں کا زمانہ تھا جو بہت مروب کر رہے تھے۔ مثلا وحید اختر اس زمانے میں تھے، اس زمانے میں فاروقی صاحب تھے، اس زمانے میں یہ اپنا نارنگ صاحب تھے، کئی لوگ تھے جو بہت، محمد الوی تھے، باقر میدی تھے، وارث الوی تھے، یہ سارے لوگ اس زمانے میں موجود تھے۔ آپ کبھی کسی رجحان کی طرف، مجھے نہیں لگتا کہ، اور نہ میں نے ایسا محسوس کیا جتنا آپ کو پڑھا، کہ کسی خاص جدیدیت یا مابعد جدیدیت یا کسی ترقی پسند کسی ایک رجحان سے آپ وابستہ نہیں ہوئے، اور آپ مستقل تحقیق کا کام کرتے رہے۔ تو یہ آپ نے کس طرح سے اپنے لیے یہ تحقیق کا راستہ جو ہے، ان راستوں سے بچ کے کیسے نکالا آپ نے؟ نہیں، بہت عمدہ سوال ہے۔ پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے آپ نے اہم نام لیے ہیں، یہ ہماری شاید اردو تہذیب تھی کہ یہ لوگ نوجوانوں کی کوئی خاص یہ لوگ مدد نہیں کرتے تھے، یا اگر کرتے تھے تو میں اس سے واقف نہیں تھا۔ یعنی میں نے 2 یا 3 دروازے جو آپ کے کھٹکھٹائے، مجھے سوائے اچھا کام ہے، مسکراہٹ، اس طرح سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ٹریک پر ڈالنا، یعنی کسی ایک شخص کو جس میں وہ دوسرے جو اساتذہ تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بھی ٹائم پاس کر رہا ہے، یعنی تو مجھے کسی بھی شخص سے، اور یہ کہتے ہوئے آپ کے ٹی وی پر مجھے کوئی آپ کے جو ہے وہ نہیں ہے کہ، اور یہ روایت برقرار ہے۔ ایک میں عرض کر رہا ہوں طالب حیدر صاحب کہ میں نے 16-17 سال کی عمر میں ایک 18-19 صفحے کا کتابچہ لکھا جو محمد قلی قطب شاہ کی گنبد پر تھا، کیونکہ محمد قلی قطب شاہ کی جو بیگم تھی بھاگیہ متی، تو یہ تنہا میں ایک مشاعرے میں گیا جو ان کے مقبرے کے سامنے ہوتا تھا رات میں، اور روشنیاں کی جاتی تھیں، تو ایک شخص کھڑے ہوئے شیروانی میں، انہوں نے بتایا، میں پیچھے کھڑا ہوا سن رہا تھا، میری عمر شاید 16 سال تھی، کہ دیکھو یہ جو ڈیزائن ہے سامنے کا، یہ مندر کا ڈیزائن ہے، اور اس کے پیچھے مغل کا ڈیزائن ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ گنگا جمنی تہذیب کا یہ مقبرہ یعنی نمائندگی کرتا ہے، تو میں نے ایک کتابچہ لکھا، اور اس کی قبر کا تمام چیزیں لکھی جو کچھ بھی میں کر سکتا تھا۔ پہلا میرا کتابچہ
اور ایک 16 سال کے آپ کے جو ہے طالب علم کا وہ کتابچہ تھا. میں نے اپنے والد مرحوم کو بتایا, انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم شائع تو کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ تم دوسروں کو بتاؤ, اگر اس میں کوئی قابلیت ہوگی تو وہ شائع کریں گے یا اس کو کسی حصوں میں تقسیم کریں گے. تو طالب حیدر صاحب میں نے کم از کم 10 لوگوں کو بتایا, سب نے کہا اچھا ہے, لیکن کسی نے کچھ کام نہیں کیا. یعنی کسی نے آپ کے نہ اس کو کسی میگزین میں جگہ دی, نہ اس کو آپ کے جو ہے کسی. تو میں نے احتجاج کے طور پر میری 73 کتابیں شائع ہو چکی ہیں, وہ کتابچہ ابھی تک میری لائبریری میں اسی طریقے سے موجود ہے. احتجاج یہ ہے کہ کیوں آپ کے ایک جوان کی ہمت افزائی نہیں کی گئی. تو میں نے اس کو شائع نہیں کیا, بعد میں شائع کر دوں گا, شاید اس میں نقص ہوں, لیکن اس کو ترمیم کر کسی جگہ تو پیش کیا جا سکتا تھا تاکہ ایک اردو کے ابھرتے ہوئے جوان کی ہمت افزائی تو کی جا سکتی تھی نا آپ کے جو ہے, اس لحاظ سے کہ نہیں کی گئی بلکہ نیگیٹو یہ تھا کہ ایک آپ کے جیسے کہتے ہیں کہ ایک لبخند تھا, بہت اچھا کام ہے, اور اس کے بعد سے آپ کی محنت تمام. لیکن میں نے اس سے میں افسردہ نہیں ہوا, بلکہ دوسرا چیز کی کہ کچھ فارسی یاد کرنا شروع کی. تو میں در حقیقت فارسی سے اردو کی طرف آیا ہوں, اور جب میں نے فارسی یاد کرنا شروع کی اور کچھ فارسی کے شعر وغیرہ آپ کے سنانے شروع کیے تو لوگوں کی توجہ میری طرف ہوئی. اور میں نے جو بتایا 1981 میں جو شہید جو میری پہلی کتاب ہے وہ فارسی سے اردو ترجمہ ہے, اور آپ دیکھیے کہ وہ 40 سال پرانا ترجمہ میرا جو ہے آپ کے آج بھی میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ نقص ہوں گے, لیکن جس طریقے سے میں نے کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جوان اسکالر کو, ہمارے جوان محقق کو, ہمارے جوان تنقید نگار کو, ہمارے جوان تخلیق کار کو وہ ہیلپ نہیں ملتی اساتذہ سے جس کا وہ فکر کرتے ہیں. تو میں اپنے جوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ کو پسپا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میری آپ کے جو ہے اپنی کیا کہتے ہیں کوششیں. آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے, اور میرے خیال سے بہت اہم بات ہو رہی ہے, میں مداخلت کر رہا ہوں. بنیادی طور پر میں اپنے تمام سامعین کو, اور خاص طور پر جو مہمانان ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں, ہمارے بھائی ڈاکٹر محمد افضال بٹ, ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر مہر الیاس صاحب ہیں, اور ہمارے بہت ہی محترم جناب ایڈوکیٹ خلیل الرحمان صاحب ہیں, اور بہن شگفتہ فردوس صاحبہ ہیں, اور بھی جتنے احباب ہیں یہاں. میں ایک بات واضح کروں کہ آج کا جو یہ پروگرام ہے بنیادی طور پر ڈاکٹر تقی عابدی کی جدید تصنیفات و تخلیقات جو ابھی 2 سال کے منظرنامے میں آئی ہیں ان پہ گفتگو ہونی ہے, اور ان کی شخصیت کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ اس بحث میں خلیل بھائی بھی, شگفتہ اور افضال بھائی آپ لوگ بھی شریک ہوں, اور دیگر مہمانان بھی شریک ہو سکتے ہیں, سبوں کی اجازت ہے. اچھا, میں بات کو اب پھر یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے اب تک 70-72 کتابوں کا ذکر آیا ہے, اب تک جو کام کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ جو کام اداروں کا تھا اس ایک فرد نے یہ کام کیا ہے. یہ یقیناً اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے, اور ہم سب ان کے خدمات کا اعتراف کرتے ہیں, اور اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کی تحقیقی کاوشوں کو, دیکھیں ایک تحقیق تو وہ ہے کہ جو بس آپ نے کی اور دبی رہ گئی, لیکن ان تحقیقی آپ کی جتنی خدمات ہیں ان کو ہم سب جانتے ہیں, نئی نسل کے لوگ بھی جانتے ہیں, اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس پر بھی 2 باتوں کی طرف ضرور گفتگو ہونی چاہیے. ایک تو جو ہمارے تقی عابدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نوجوان یا نئی نسل کی طرف ہمارے اسلاف نے شاید اتنی توجہ نہیں دی, جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب زمانہ بدل رہا ہے, اور اب ہم لوگوں کو زیادہ تر توجہ مرکوز کرنی چاہیے نئی نسل کی طرف, جو ہم کر رہے ہیں. ایک خلیل بھائی نے جو بات کی کہ اب دیکھیں نا تمام مسائل آ رہے ہیں کہ مقالہ کیسے لکھا جائے, یقیناً بہت اہم سوال ہے, بہت اہم نقطہ ہے. کبھی ہم کوشش کریں گے کہ خلیل بھائی سے اس حوالے سے گفتگو کریں کہ طرز مقالہ نویسی کیا ہے, اس پہ بات کریں. آج ہماری ساری گفتگو تقی عابدی صاحب کی شخصیت, ان کی خدمات, اور خاص طور پر یہ دیکھیے 2 سال کا جو عرصہ گزرا ہے, اور ابھی جو وبا دستک دینے والی ہے اومیکرون کے نام سے ہے نا, اس سے ابھی ہم ڈرے سہمے ہیں. اور یاد رکھیے کہ کورونا کا ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جب ٹوٹل لاک ڈاؤن تھا پوری دنیا میں, تو گھر پہ غلطی سے اگر ڈلیوری بوائے نے بھی بیل بجا دیا یا دستک دے دی تو ہم ڈر جاتے تھے کہ نہ جانے کون آ گیا. کیوں ڈرتے تھے؟ اس لیے ڈرتے تھے کہ نہ جانے وہ اپنے ساتھ وہ کورونا کو تو نہیں لے کے آ گیا ساتھ میں, دروازہ کھولنے سے ڈرتے تھے. ایسی صورتحال میں لوگوں کے اذہان معاف ہو گئے تھے.
لوگ بالکل نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو گئے، آدھی دنیا نفسیاتی طور پر شکستگی کے شکار تھی۔ ایسے وقت میں سب سے زیادہ کام کرنے والے وہ فرنٹ واریر تھے، جن میں ڈاکٹرز سب سے پہلے تھے۔ ڈاکٹر تقی عابدی چونکہ ایک بڑے عہدے پہ ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ رہا ہوگا۔ لیکن ان 2 برسوں میں 7 اہم کتابیں تقی عابدی صاحب کی منظر عام پہ آئی ہیں، اور 2-3 کتابوں کی رسم رونمائی ہو گئی ہے۔ 31 کو ایک بہت ہی اہم کتاب کی رسم رونمائی ہونی ہے، جو بیک وقت ترجمہ ہے اردو میں، ہندی میں اور رومن میں۔ 31 تاریخ کو اس کی رسم اجرا ہونی ہے۔ فراغ کلیات کامل، جو انہوں نے کتنی غزلوں کا اضافہ کیا، نظموں کا اضافہ کیا، تمام رباعیات، اور پھر اس کے علاوہ حالی کے نعتیہ شاعری، یہ تمام چیزیں آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ خلیل بھائی ہم سب مل کر کے اس حوالے سے بات کریں، اور تقی عابدی صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اس دوران جن کتابوں پہ کام کیا، کیسے وقت نکالا، اور کس طرح کا یہ پروجیکٹ تھا، کب سے آپ اس پہ کام کر رہے تھے کہ آپ کو خالی وقت ملا اور آپ نے اس وجہ سے یہ کام ابھی منظر عام پہ آ سکا؟ کیا وجوہات رہی ہیں، اگر اس پر کچھ روشنی ڈال سکے؟ اور پھر میں گزارش کروں گا اپنے احباب سے کہ خلیل بھائی ہیں، شگفتہ ہیں، افضال بھائی ہیں، مہر الیاس ہیں، اور جو بھی ہمارے نئی نسل کے لوگ ہیں، شاہجہاں بیگم ہیں، حفظہ عائشہ ہے، فرد جہاں، اور بھی جو لوگ فیس بک پر بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی اگر آپ لکھیں گے تو ہم آپ کا سوال یہاں تک پہنچائیں گے۔ تقی عابدی صاحب۔ بہت بہت عمدہ سوال ہے۔ آپ دیکھیے کہ فراق گورکھپوری کا جو دیوان ہے اس کا نام کلیات فراق گورکھپوری کامل ہم نے اس وجہ سے رکھا کہ ابھی تک جو 230-240 غزلیں تھیں، ہم نے اس میں 608 غزلیں، ابھی تک جو 37-38 نظمیں مختلف مجموعوں اور دیوان میں شائع ہوئی تھی، ہم نے 82 سے زیادہ اس میں نظمیں اور تقریباً 577 سے زیادہ رباعیات اور دوہوں کے علاوہ ہم نے یہ کیا کہ فراق کے جو نکات تھے نثری، اس کو بھی اس میں یوں سمجھیے کہ باندھ دیا۔ متن کی صحت میرے لیے بہت اہم ہے۔ متن کی صحت کے لیے میں نے جو گفتگو ہوئی ہے کہ کتاب کی تحقیق کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ شاعر کے جو شعر ہیں اس کو اوریجنل کانٹیکسٹ سے لیا جائے، اوریجنل متن سے لیا جائے۔ تو اوریجنل متن سے میں نے، میرے پاس تقریباً تمام جو فراق گورکھپوری کے جو مجموعے تھے وہ فرسٹ ایڈیشن تھے، تو میں نے خود اس کی پروف ریڈنگ کی، اور اگر 23 شعر کی بھی غزل ہے تو اس میں سے کچھ انتخاب نہیں کیا، کیونکہ انتخاب کا حق تو صرف صاحب تصنیف کو حاصل ہوتا ہے۔ اور جیسے شعر کئی جگہ چھپا ہے، شب وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ اے دوست، تو شب وصال نہیں ہے بلکہ ذرا وصال کے بعد۔ شب وصال اگر رکھ دیا جائے تو شعر بہت ہی معمولی اور پست ہو جائے گا، یا آپ کے جو ہے دوستی کو تو محبت نہیں کہتے اے دوست چھپا ہے، دوستی نہیں ہے، مہربانی کو تو، مہربانی اور دوستی میں فرق ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ جب مصرے میں بدل جاتا ہے تو وہ شعر کہاں سے کہاں آپ کے پہنچ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو ہم نے صحت متن پر اور اس کے ساتھ دوسری کوشش یہ کی ہے کہ انتخاب نہ کیا جائے۔ البتہ اس سے ایک نقصان یہ ہوا کہ تمام اشعار ان کے آ گئے، اب اسکالرز کا کام ہے، اب ان کا جو، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو یعنی اوریجنلٹی ہو اس کو پیش کروں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا کہ بعض کتابیں جو نسخے، جیسا ابھی آپ نے کہا کہ 7 کتابوں میں ایک کتاب گلستان ہند ہے، یہ گلستان ہند پوری دنیا میں پہلی مرتبہ شائع ہو رہی ہے۔ یہ گلستان سعدی کے یوں سمجھیے کہ منی ہے، یہ اردو کا گلستان ہند ہے۔ اگر سعدی کا گلستان 800 صفحے کا ہے، گلستان سعدی، تو یہ صرف 84 صفحے کا ہے، اور اس میں وہی 5 باب ہیں، وہی تقسیم ہے، لیکن بالمکن بیسب جو تفتہ کے بھانجے تھے، جو غالب کے شاگرد تھے، جن کے نام پر غالب کے 5 خطوط شامل ہیں، انہوں نے جو لکھا ہے 160 سال پہلے 1861 میں جو یہ مخطوطہ لکھا ہے، جو مجھے ملا، تو جس کو میں نے دیوناگری میں بھی اور رومن میں بھی اور اردو میں بھی اس کو لکھا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ سکیں، تو اس سے ہماری تاریخ معلوم ہوگی، ہمارے پرکھوں کے تہذیبی قدروں سے روشنائی ہوگی کہ کتنا گنگا جمنا تہذیب کا
اس بر صغیر اور اردو پر اثر ہے. تو میں مثال کے طور پر ظاہر کرتا ہوں کہ ایک حکایت اس میں بالمکن بیسب نے لکھی ہے کہ جس زمانے میں جامع مسجد دہلی بنائی جا رہی تھی تو یہ شاہ جہاں کا دور تھا. تو کچھ متعصب عمرہ آئے شاہ جہاں کے پاس اور انہوں نے کہا کہ جہاں پناہ آپ کی اس مسجد کے اطراف کچھ مندر ہیں, ان کو مسمار کیا جائے اور اس میں جو قیمتی اشیاء ہیں اس کو لا کر جامع مسجد میں رکھا جائے. شاہ جہاں نے کہا ایک چیز تو یہ ہے کہ مسجد میں غصبی چیز نہیں آ سکتی, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں شہنشاہ ہوں, رعایا جو ہے ان کی عبادات, ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے. تیسرے یہ کہ اگر یہ قوم جس کے ہم عبادت گاہوں کو توڑ کر ان کے قیمتی آپ کے جواہرات اور قیمتی اشیاء کو لا کر اپنی مسجد میں لگا لیں گے تو اگر ان کا اقبال ایک دن بلند ہو تو وہ ہماری مسجد توڑ کر اس چیز کو اپنے پاس لے جائیں گے. اس لیے یہ تمہاری جو گفتگو ہے یہ اخلاق اور فکر اور منطق کے خلاف ہے, تم یہاں سے نکل جاؤ میرے سامنے سے. تب یہ حکایت جو ہے بالمکن بیسب نے رکھی. تو ہم اس حکایت سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں کہ 400-500 سال پہلے یہ مغلیہ دور میں ایسے آپ کے لوگ تھے, ایسے شہنشاہ تھے, ایسی آپ کی فکر تھی جو انسانی حقوق انسانی اور عظمت انسانی اور احترام انسانی کے آپ کے جو قائل تھے. تو یہ گلستان ہند جو مختلف فقراء اور حکومہ اور حکمرانوں کے بارے میں ہے, اس وجہ سے میں نے یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی. اور آپ نے خواجہ بھائی آپ نے دیکھا ہے میں نے ابھی اس کتاب کو پوری طریقے سے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو بڑے زیبا طریقے سے ہم نے پیش کیا ہے. اور جی تو وہ کتاب 31 تاریخ کو آپ جانتے ہیں کہ 3 اور 5 بجے کے درمیان یہاں سے بک لانچ کی جائے گی. لیکن اس کا مقصد یہی تھا کہ اردو کیونکہ زبان محبت ہے اس کو بتایا جائے. آج آپ نے وہ کتاب دیکھی کہ وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے, جو ایک میری کیا کہتے ہیں جو ہاں ذرا سا روشنی آ رہی ہے مگر تھوڑا سا آپ کے جو ہے اس کو بہت ہی جی گلستان ہند جو ہے بالمکن بیسب کی ہے. اس میں بڑی خوبصورت چیزیں آئی ہیں. اور کیونکہ جو لوگ اردو کا مطالعہ نہیں کر سکتے, یہ دیکھیے کہ آپ جو زرد رنگ کا ہے یہ مخطوطہ ہے اور اس کے اطراف اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگریزی اور اردو میں بھی کیا گیا ہے اور اس کو ہندی میں بھی لکھا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کی تہذیب کیا تھی. ایک مقصد ادب کا یہ ہوتا ہے کہ محبت کو پھیلایا جائے. ایک ادب کا مقصد ہی ہے کہ قدر انسانی کی آپ کی نمائش کی جائے. تو تحقیق سے ہم نے اس میں شامل کیا ہے اس چیز کو, اور یہ ایک اچھی چیز ہے جو اردو ادب میں آپ کے پیش کی گئی ہے آپ کے آفس میں. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ وہ فراق کی کیا کہتے ہیں, میرے پاس بھی کچھ کتابیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیجیے رباعیات, یہ فراق گورکھپوری کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کا دیوان ہے. یہ مطالعات رباعیات فراق گورکھپوری ہے. اس میں میں نے رباعیات پر کافی گفتگو کی ہے. اس میں 577 رباعیات, اور یہ رباعیات وہ رباعیات ہیں جس میں جمالیات اور اساطیری مسائل اور اس کے علاوہ جو ارضیت ہے, یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اردو شاعری میں مقامی تھیوری کی جستجو کرے, اگر ارضیت سے جوڑے تو اس کو ضروری لازمی طور پر آپ کے مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ بھی بالمکن بیسب کی ہماری کتاب مونوگراف آئی ہے. یہ وہی بالمکن بیسب ہیں جن کی آپ نے ابھی گلستان ہند بتائی ہے, اور یہاں کے لیے یہ جدید کتاب تھی جو 2 سال پہلے آئی ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ باقیات فیض بھی آپ کے جو ہے اس میں شامل کی گئی ہے, اور حکیم الامت کا جو کیا کہتے ہیں شمارہ تھا جس میں. تو ایسی اس کے علاوہ تقی عابدی کے مقالات کا بند اور تقاریب اور حالی کی نظمیں اور حالی کی غزلیں, یہ سب چیزیں اس کووڈ کے زمانے میں میں ٹورنٹو سے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. بہت قیمتی تحفہ آپ نے دیا ہے اردو ادب کو, یقیناً یہ یادگار ہے. کیا خلیل الرحمان صاحب آپ انمیوٹ کریں. آپ خلیل جی ایڈوکیٹ خلیل الرحمان صاحب کو آپ ہمیشہ سنتے ہیں علم و ادب اور تہذیب و ثقافت کے حوالے سے. الحمدللہ جی.
تقی عابدی صاحب کی ذات گرامی کا ہمارے درمیان موجود ہونا ہی بجائے خود ایک ہمارے لیے محرکات میں سے ہے. لیکن میں طالب حیدر نے جہاں سے بات شروع کی تھی، جو جواب طلب کیا تھا تقی عابدی صاحب سے، اور انہوں نے بہت ہی عز و انکسار سے اس کا جواب ہلکا پھلکا دیا تھا، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اور وہ تقی عابدی صاحب کی طرف سے ہی نہیں بلکہ تمام لوگوں کی طرف سے. دیکھیے ایسا ہے کہ علم و دانش، تحقیق و تنقید کی حیات دوام اس کی ناتمامی میں ہوتی ہے. آپ کا جواب بہت خطرناک ہوگا. جب تک یہ ناتمام ہے تب تک اس کی حیات دوام ہے، یہ جاری و ساری رہے گی ارتقاء. جس دن یہ تمام ہو گیا تو سب چیز رک جائے گی. میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ شاہنامے فردوسی سے پہلے بھی لکھے گئے تھے. فردوسی نے تو بعد میں شروع کیا تھا، لیکن جب فردوسی نے شاہنامہ لکھا اس کے بعد شاہنامہ نہیں لکھا گیا کوئی بھی، جہاں تک میری معلومات ہے. تقی عابدی صاحب کیونکہ فارسی کی کلاسکس پر نظر رکھتے ہیں، یہ تائید کریں یا تردید کریں اس بات کی، لیکن شاہنامے میں اس نے ایک کاملیت کا درجہ پا لیا. آج اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہماری علم و دانش کی، علم و ادب کی کافی گنجائش بچتی ہے کہ کوئی صاحب قلم، کوئی شخص جو اس میں ایک طرح کا اطمینان نہیں پاتا، وہ قلم اٹھاتا ہے. بات گو ذرا شگفتہ ہے لیکن کہہ دینے میں کوئی برائی نہیں ہے. اس موقع پر مغرب کے ایک بہت بڑے مفکر نے یہ کہا کہ جب میرا کسی اچھی کتاب کو پڑھنے کا دل چاہتا ہے تو میں خود ایک کتاب لکھ ڈالتا ہوں. تو مراد یہی ہے کہ موجودہ تناظر میں نہیں ہے ایسا. تقی عابدی صاحب نے دو چیزیں، طالب حیدر نے کہا تھا حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ حوصلہ اس چیز سے ملتا ہے کہ ہماری علم و دانش کی دنیا کبھی بھی تمام نہیں ہو سکتی، ناتمامی میں ہی اس کی زندگی ہے. اور اس میں کوئی بھی شخص آ کے اس میں تقی حیدر، خلیل صاحب یہ ہم لوگوں کے وہاں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے وہاں کوئی آدمی اتنا کام کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ میں جواب دیتا ہوں. جی میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے دو باتیں ہیں. کسی شخص کی بیماری کا یا لاچاری کا شدید ترین احساس اس شخص کو ہوگا جسے اس مریض سے محبت ہوگی. جس شخص کو علم و ادب سے محبت ہوگی، کسی بھی زبان کے علم و ادب سے، وہ اس میں اگر کوئی ذرا سی کمی پائے گا یا اس پہ یہ دیکھے گا کہ یہ اس کی زبوں حالی ہے تو وہ اس پہ قلم اٹھائے گا، اس کا چارہ کرنے کی کوشش کرے گا. تقی عابدی صاحب کی میں نے کل پرسوں جواہر لال نبی اس کو بھی عرض کیا تھا، وہ یہ کہ 7 سمندر پار بیٹھا ہوا ایک شخص بلا کسی ستائش کے، بلا کسی تمنا کے، بلا کسی صلے کے، اپنا لاکھوں ڈالر خرچ کر کے علم و ادب کی، اردو کی ترویج اس لیے کر رہا ہے کہ وہ تمام وراثت ہمارے علم و ادب کی ہماری اگلی نسلوں تک پہنچ جائے. اور اس میں ان کا خلوص اور محبت ہی شامل ہے. یقین کیجئے میری بات کا، وہ میرے عزیز دوست ہیں، قریبی دوست ہیں، لہٰذا میں بڑے یقین سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ اتنے پرخلوص انداز میں کسی شخص نے تحقیق، تنقید، تصنیف، تخلیق نہیں کی ہے یا کی جاتی ہے. یہ طالب حیدر صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کا. اب رہی بات یہ کہ میں چونکہ بہت اختصار سے بولنا تو چاہیے تقی عابدی صاحب کو. تقی عابدی صاحب کی اس دوران میں 7 کتابیں آئیں، لہٰذا ایک سوال میں بھی چاہوں گا کرنا تقی عابدی صاحب سے کہ دیکھیے، جب ہمیشہ سے انسان کو غالباً زندگی بے ثبات ہے، اس بے ثباتی کا احساس رہا ہے، لیکن اس وبائی دور میں، جو عالمی وبائی دور جس سے ہم گزرے ہیں، اس بے ثباتی کے احساس کو شدید ترین کر دیا ہے. آج ہمیں شدید تر احساس ہے اس کا. انہوں نے 7 کتابیں اس زمانے میں لکھی جب ہمارا زندگی کی بے ثباتی کا شدید ترین تجربہ ہو رہا تھا. میں تقی عابدی صاحب آپ سے یہ سوال بڑے مؤدبانہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی ہی معلومات کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کی تحریک کے لیے بھی، محرک کے لیے بھی، کہ کیا اس احساس کو آپ نے ایک مثبت انداز میں، ایک پازیٹیو انداز میں لیا ہے، یا اس کو اس طرح کیا ہے کہ کام مجھے ختم کرنا چاہیے تھا؟ میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کی جواب کی رہنمائی کے لیے. مثال کے طور پہ یورش تاتار کے بعد جب مسلمان جنگجوؤں کے ہاتھ سے اور تمام ملکوں کے ہاتھ سے تلواریں گر گئی تھی، حوصلے پست ہو گئے تھے، بھری پڑی ہے تاریخ، تو اس زمانے میں باقی ماندہ بچے کچے لوگوں نے جو قتل عام سے بچے تھے، روحانیت میں پناہ لی. تو کیا آج کچھ ایسا ہی دور ہمارے اوپر گزرا ہے، اور اس سے ہماری تحقیق، تنقید یا تخلیق پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ تقی عابدی صاحب. کیا بہترین سوال کیا ہے ایڈوکیٹ صاحب. اسی وجہ سے تو میں کہتا ہوں تنقید. مسئلہ یہ ہے کہ جب کووڈ شروع ہوا، ہم لوگ مریضوں میں آپ کے گھرے ہوئے، اور کل اور پرسوں کی زندگی کا اعتبار نہیں تھا، اس وجہ سے کہ ہم جان رہے تھے
दूसरे लोगों के बशवत कि अगर मुझे आपके कोविड हो जाएगा तो मेरी हमारी उम्र क्योंकि आपके 60 के ऊपर है और हम जो है दवा नहीं रखते, तो यानी मौत का सामना हर मिनट सामने था। यानी ऐसा नहीं था, अगरचे कि हम जाहिर कर रहे थे कि हम डिनाइल प्रोसेस में हैं, लेकिन हमारे जहन पर हमेशा तारी था कि शायद ये हमारा दोस्त जो गुजर चुका है, हमारा डॉक्टर जो मर चुका है, हमारे साथ की नर्स जो मर चुकी है, हमारे अफराद जो आपके मर रहे हैं, तो इस मौके पर हम अपने आप को, तो मेरे लिए एक अजीब चीज ये थी कि मैंने एक किताब आज से कोई 18-16 साल पहले तस्नीफ की, अल्लामा इकबाल के 251 खुतूत से उनकी बीमारियों में, और मैंने एक मजमून लिखा अल्लामा इकबाल की आखिरी रात। वो अल्लामा इकबाल की आखिरी रात यानी 21 आपके अप्रैल 1938 में हुआ ये कि रंजीत सिंह ने कह दिया इकबाल को कि तुम्हारे खून बलगम में खून आ रहा है, तुम 3 या 4 दिन के मेहमान हो। तो इकबाल ने कह दिया, अल्लामा इकबाल ने, कि मुझे अफीम ना दी जाए, मैं जिंदगी को महसूस करना चाहता हूँ। तो उस रात में 8:30 बजे रात को लाहौर की गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल से अल्लामा जो है 1.5 घंटा बात करते हैं। उसके बाद 10 बजे रात के वक्त जो है अल्लामा का जर्मन का दोस्त आता है, उससे 45 मिनट बात करते हैं। फिर उसके बाद से अल्लामा अख्तर हसन और अपने चौधरी मोहम्मद हुसैन से कहते हैं कि भाई मैंने पंजाबी में एक नात सुनी थी, काश के मैं चाहता हूं कि वो नात को दोबारा सुनूं। 2 लोग बाहर जाते हैं, वो शख्स नहीं आता। उसी दिन सुबह 5:15 बजे अल्लामा इकबाल का विसाल होता है, और जब ये अजानें आपके फिजा में लाहौर की होती है तो अल्लामा गुजर जाते हैं। तो ये हमेशा मेरे जहन में था कि इकबाल ने मरने की रात में हर मिनट तक काम किया, तो हम क्यों डरें। मैंने कहा कि जब कभी हम इस दुनिया से जाएंगे तो आपकी चीजें ना तकमील रहेंगी। ये सच है कि इस पीरियड ने मुझे और मुनहमिक कर दिया कि ये कामों को तकमील कर लें, किसको मालूम कि कल आने वाला मसला क्या होगा। तो ये मुस्बत चीजें मैंने इकबाल से हासिल की कि वो आपके तर्जुमाने, आपके हकीकत ने हमको एक दर्स दिया कि जिंदगी जितनी भी है आपके जो है 4 दिन की है जरूर, लेकिन ये 4 दिन भी जैसा फिराक ने कहा कि बहुत होते हैं। तो ये मुझे महसूस किया। तो आप देख रहे हैं कि मैं नहीं समझता अगर कोविड ना होता तो मैं 7 किताबें लिख सकता। कोविड ने मुझे बेशतर महसूस किया और 7 किताबें मुझसे हो गई। उसकी वजह यह थी कि मैं दम और बहरहाल दूसरे मसाइल भी थे कि जैसे हम लोगों की दावतों में नहीं जा रहे थे, वैसे तो मैं जाता ही कम हूँ, या दौरे वगैरह हम नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे जहन में हमेशा यही था कि एक मोमेंट को आपके जो है शुमार किया जाए और इस्तेफादा किया जाए, तो शायद इस वजह से ये काम हो सका है आपके। ये था जी। बहुत अच्छे। मेरा ख्याल है अभी आपकी ज़ियाफत का शर्फ अफजाल साहब ने, शगुफ्ता साहिबा ने इनको मिला है, तो आप अगर कुछ कहना चाहें शगुफ्ता या डॉक्टर अफजाल भट्ट साहब। मैं क्या कहूँ कि अब मैं वो उन लोगों की बात से पहले मैं कहूँगा कि शगुफ्ता प्रोफेसर अफजाल साहब, ये दोनों की मोहब्बतें आपके जो है इन लोगों ने, मैं अभी पाकिस्तान में जो था तो ये क्या कहते हैं, जिस तरीके से वहां पर इन्हमाक और उर्दू का गहवारा जो है जहां कहीं भी है, क्योंकि इस दरख्त का, उर्दू के दरख्त का साया सरहद के दोनों तरफ है। मोहब्बत, उर्दू मोहब्बत की जबान है। उर्दू आपके जो है मसावत और भाईचारगी की जबान है। तो मैं उनके बात करने से पहले मैं दोनों का बहुत ममनून हूँ, मखसूसन अफजाल साहब का और मोहतरमा शगुफ्ता साहिबा का भी, कि उन लोगों ने कोई कसर उठा न रखी और इस परदेसी की आपके जो है बहुत क्या कहते हैं यानी जियाफत की, जिसके लिए मैं अल्फाज से तो शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता, लेकिन दिल से आपके जो है इसका एहसास पहुंचाया जा सकता है। बहुत ममनून हूँ, बहुत ममनून। मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँ। जी डॉक्टर अफजाल साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैं ख्वाजा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दोबारा तकी आबदी साहब की ज़ियारत भी करवा दी, और वो अल्फाज जो यकीनन कुछ रह गए थे सुनने वाले सियालकोट में, तो दोबारा सुनने का मौका मिला, तशनगी दूर हो जाएगी हमारी। अलबत्ता हमारी तालबात जो थी वो थोड़े वक्त में उन्होंने बहुत कुछ गेन किया, बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अब भी वो ख्वाहिश रखती हैं कि कोई ऐसा मौका मिले
کہ ہم تقی آبدی صاحب یہ وبا سے جان چھوٹے تو تقی آبدی صاحب بار بار آئیں، کیونکہ فیض اور اقبال کا جو حوالہ ہے اور تقی آبدی صاحب کی موجودگی، مختصر وقت میں انہوں نے بہت بہترین انداز میں ہماری طالبات، ہمارے اساتذہ کو بتایا۔ صرف میں ایک آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ کیونکہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ عملی طور پہ کام کرتے ہیں، یعنی تھریٹیکل نہیں، آپ پریکٹیکل پرسن ہیں۔ میں نے جو دیکھا ہے، جو میں نے محسوس کیا ہے ایک ہی ملاقات میں، ایک نشست چھوٹی سی میں، کہ ہم نے یونیورسٹی میں گوشہ اقبال صرف ایک علامتی بنایا ہوا تھا، لیکن آپ نے اس کو بھی مس کر کے، اس کو چھو کے دیکھا، اقبال کے شہین کو چھو کے دیکھا۔ اقبال کارنر میں جو تصاویر تھی ان کو آپ نے اتنی باریکی سے دیکھا کہ شاید اقبال کا جو دیوانہ ہے وہ بھی اس طرح نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بہت بڑا کام تھا۔ دوسرا، اس کے بعد اقبال کے گھر گئے، تو مجھے امید ہے کہ یہ جو سفر آپ نے گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے کا سفر لاہور سے سیالکوٹ تک کیا ہوگا، اس کو باقاعدہ ایک اپنے لیکچر کا حصہ بھی مجھے امید ہے بنائیں گے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ 1-2 گھنٹے میں آپ نے 1-2 چیز جو آپ کو سب سے پیاری اچھی لگی، یعنی آپ کی ویسے تو ہر چیز ہی اچھی لگی ہوگی، لیکن 1-2 چیز جو ماں سوائے مطلب ہماری تعریف کے کچھ شہر اقبال کے حوالے سے 1-2 بات کر دیں تو بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت عمدہ پروفیسر افضل بٹ صاحب۔ دیکھیے کہ اگر ایک چیز ہوتی تو بیان کرنا آسان ہوتا، قدم قدم پر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، ہر قدم مجھے منزل نظر آئی، اور مخصوصاً آپ کے جو ہے اقبال منزل، جو میرا ایک دیرینہ خواب تھا، جس میں سعید نفیسی نے آپ کے جو ہے ایک رات اجازت لے کر رات گزاری، جس میں آپ کے جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے آپ کے وقت رکھا، جو علامہ اقبال کی پیدائش کا مقام ہے، تو وہاں پر جو میں نے احساس کیا کہ 2 کوچہ، ایک 50-100 گز کے بعد جو بائیں ہاتھ کو جو گلی جاتی ہے، جس میں میر حسن آپ کے رضوی کا، جو علامہ اقبال کے استاد تھے، ان کی منزل اور ان کا مکتب وہاں پر تھا۔ تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ایک یعنی علامہ اقبال کی 3 ڈائمینشنل جو ہے فوٹو، اور سیالکوٹ میں یعنی اقبال سیالکوٹ کی ہر یعنی اینٹ اور ہر آپ کے پتھر اور فضا کے ہر گوشے میں اقبالیات کی جو ہے خوشبو مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بڑے شاعر جن شہروں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ شہر میں صرف آپ ان کے مقبرے پر جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر ان سے منسوب ہے، مگر سیالکوٹ پورا اقبال کے ساتھ اس طریقے سے ہر شخص جو ہے وہاں پر گفتگو کر رہا تھا۔ وہ افتخار نقوی صاحب ہوں جو 35 سال عابد آپ کے اقبال منزل میں ہوں، یا وہ 15 سال کی آپ کے جو ہے طالبہ ہو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیالکوٹ نے 2 بہت بڑے آدمی پیدا کیے، علامہ اقبال اور دوسرے پھر فیض احمد فیض، یعنی دونوں آپ کے سیالکوٹی ہیں۔ دونوں نے آپ کے امن، جہانی امن کے بارے میں گفتگو کی ہے، انہوں نے فلسطین کے بارے میں گفتگو کی ہے، انہوں نے آپ کے ایرانی، آپ کے مجاہدین کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، چھوٹا سا خوبصورت شہر بہت بڑے دل کا مالک ہے، اور آپ لوگ بھی اسی دل کے آپ کے کیا کہتے ہیں رکھوالے ہیں۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیالکوٹ اس وقت بہت بڑے شہروں سے ممتاز اس وجہ سے ہے کہ اس میں فیض احمد فیض اور علامہ اقبال کی کیا کہتے ہیں ناف گڑی اسی سرزمین میں ہے۔ تو میں سلام کرتا ہوں ان افراد کو جو آپ جیسے جو وہاں پر اقبال کارنر بنایا گیا ہے، یا اقبال منزل ہے، یا جو ایک خوشبو ہے اقبال کی، اللہ کرے کہ وہاں پر ایک بہت عظیم اقبال میوزیم بھی آپ لوگوں کی اس سے شائع ہو سکے، اور دنیا بھر کی چیزیں وہاں پر جمعوری ہو سکیں اقبال کے ساتھ، اور اقبال لائبریری بھی ایک دنیا کی سب سے بڑی سیالکوٹ میں آ جائے، جس سے ہم استفادہ کر سکیں۔ انشاءاللہ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا اضافہ کر دیتا ہوں کہ موجودہ ہماری جو گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ ہے، اس نے ہماری 200 ایکڑ کا ایک کیمپس نیا بنا ہے، 200 ایکڑ کا،
محترمہ ہماری وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رخسانہ کوثر صاحبہ نے اس کیمپس کا نام ہی امام بی بی کیمپس رکھ دیا ہے. 200 ایکڑ کا کیمپس علامہ اقبال کی والدہ کے نام پہ. یہ ابھی ہمارا جو نئی یونیورسٹی کا کیمپس ہے 200 ایکڑ، اس کا محترمہ وائس چانسلر صاحبہ نے اس کا نام ہی امام بی بی کیمپس رکھوا دیا ہے. تو یہ بہت بڑی کاوش ہے اور آپ جیسے آپ کی خصوصی شفقت کا نتیجہ ہے. جی بہت شکریہ. آپ ڈاکٹر شگفتہ بات کرنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، ایک تو سب سے پہلے تو میں آپ کی آمد کا پاکستان جو ہے اس پر بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا، اور آپ کا پاکستان میں آنے کے بعد کراچی کا جو ہے وزٹ ہو، یا پھر بہاول پور کا رہا ہو فیض بیلا کے حوالے سے، لاہور کا اورینٹل کالج کے حوالے سے رہا ہو، یا پھر ایوان اقبال میں ہو، آپ نے ہر جگہ پر جو ہے وہ اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ پردیسی ہرگز نہیں ہیں. آپ ہماری اپنی ذات کا حصہ ہیں اور ہم آپ کا پردیسی نہیں سمجھتے. اور بلکہ میرے لیے تو جو ظاہری سی بات ہے، آپ سے ملاقات ہوئی تو بہت کم وقت تھا، مختصر سی ملاقات رہی، اور اس وقت مجھے پتہ چلا کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ انڈیا جا رہے ہیں. اس سے پہلے میرے علم میں نہیں تھا. ایک ملک سے دوسرے میں جہاں پر زبان جو ہے وہی ہے، جہاں پر اردو زبان کے فروغ کے لیے، اس کی ترویج کے لیے اتنا کام کیا جا رہا ہے، تو میرے لیے یہ چیز جو ہے بہت خوشی کا باعث بھی تھی کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم آپ کو سنتے، آپ کو دیکھتے، اور آپ سے براہ راست جو ہے استفادہ کرتے. وہ 15 منٹ کی جو ہماری میٹنگ تھی اس میں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ابھی طارق حیدر صاحب نے کچھ جو سوالات آپ سے کیے تھے، اس میں ایک سوال تو یقیناً جو ہے وہ میرا اپنے بھی دل میں ہمیشہ سے رہا کہ آپ اپنی اتنی مصروفیت میں سے اس طرح سے وقت کس طرح نکال لیتے ہیں. ابھی جب خلیل الرحمان صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں کہی تھی کہ 16 سے 18 گھنٹے جو ہیں وہ بعض اوقات ایڈمنسٹریٹو کاموں میں گزر جاتے ہیں. اس کے باوجود کہ آپ جو ہے وہ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور یورپ میں یا امریکہ میں اس میں بہت زیادہ وقت جو ہے وہ دینا پڑتا ہے اور کئی گھنٹے جو اس میں لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے علم و ادب کے لیے اپنا وقت جو تھا اس کو مختص کیا، چاہے وہ کووڈ کی وجہ سے ہو، لیکن وہ چیز جو شوق، وہ لگن، وہ محبت جو آپ کے دل میں تھی، اس کی بنا پر آپ نے یہ کام کیا. ہم نے اپنی اس ملاقات میں ایک بات کی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ تدوینی حوالے سے بہت اچھا کام کیا اور اس کے جو نئے زاویے ہیں وہ ہمارے سامنے آئے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے کون کون سی وہ نئی ٹیکنیک جو تھی اس کو استعمال کیا جو ہمارے جو نئے آنے والے ہیں، جو طالب علم ہیں، وہ سیکھ سکتے ہیں. اور ایک اور بات جس کا ذکر آپ نے پہلے بھی کیا کہ جب ایک نیا لکھنے والا کام کا آغاز کرتا ہے تو یہ حقیقت ہے اور یہ بات ابھی بھی درست ہے کہ اگرچہ الحمدللہ جو ہے وہ ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم پر ہمیں اس بات کا موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس بات کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اور اس میں شمولیت اختیار کریں، لیکن عموماً نئے لکھنے والوں کو ایسے مواقع نہیں ملتے. آج بھی یہ بات ایک حقیقت ہے. تو اس کے لیے جو موٹیویشن ہے وہ یقیناً ہمارے بڑوں کو دینی ہے، ان لوگوں کو دینی ہے جنہوں نے اس پر کام کیا، اور وہ کام آپ لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، جس پر بڑی خوشی کا اور طمانینت کا احساس ہوتا ہے کہ یقیناً آئندہ بھی یہ چیز جو ہے وہ آگے بڑھے گی. تو سر آپ سے وہی سوال کہ تدوین کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ جو نئی تکنیک استعمال کی اس کے بارے میں پلیز آپ کچھ بتائیے. بہت عمدہ سوال ہے پروفیسر شگفتہ صاحبہ. کہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے مواد جو ہے اس وقت 21ویں صدی میں اور اس گلوبل ولیج میں جتنے بھی متن کے لیے اور تدوین اور آپ کے جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی نسخے فراہم ہو چکے ہیں ان کی جمعوری بہت اہم ہوتی ہے، اور پھر نسخوں کی جو ترتیب ہوتی ہے. آج ہمارے پاس یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے فرض کیجئے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے مجموعے کتنے ہیں اور کتنی کتابیں ہیں، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو نسخوں کو بڑھانا پڑے گا. یعنی اس طرح سے نہیں کہ آپ ریختہ.com کر دیں اور فانی پر فرض کیجئے کہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس میں سے ایک اسکالر ہمارا 2 یا 3 کتابوں کو انتخاب کرے. نہیں، بلکہ تمام نسخوں کو آپ کے جو ہے کھنگالنا پڑے گا. یہی نہیں بلکہ اگر اس نسخوں کے علاوہ ان کا ذکر کسی نثری کتاب میں ہو یا کسی دوسری زبان میں ہو تو اس کی جمعوری کرنی پڑے گی. تو میں بڑی احتیاط کے ساتھ سب سے اہم چیز یہ کرتا ہوں کہ پہلے
ان تمام کو جمع کرتا ہوں اور ان کی ترتیب دیتا ہوں، پھر نوٹس بناتا ہوں، نوٹس بنا کر ایک غزل جو ہے، فرض کیجئے کہ اس کتاب میں جو شائع ہوئی ہے دوسری غزل جو دوسری کتاب میں شائع ہے اس سے مقایسہ کر کے دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں 2 شعر زیادہ ہیں۔ تو تدوین میں اور آپ کے جو ہے ترتیب میں جتنے بھی نسخے مواد کے حاصل ہو سکے، مخصوصاً 21ویں صدی میں جہاں پر انٹرنیٹ آ چکا ہے، جہاں پر مختلف آرگنائزیشن ڈیجیٹلائز ہو چکی ہیں، تو آج تو ہمارے لیے یہ آسان چیز ہے۔ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے پہلے کلیات فراغ گورکھپوری کیے ہیں ان لوگوں کے پاس آدھے بھی اس سے میرے کلیات سے آدھا بھی جو ہے مواد نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے 1 یا 2 کتابوں پر صرف آپ کے کیا کہتے ہیں بھروسہ کیا کہ یہ 8 شعر کی غزل ہے، بعد میں دوسرے اس میں دیکھا گیا کہ اس میں تو 17 شعر ہیں، یعنی 9 شعر کسی پبلشر نے نکال دیے تھے۔ تو نسخوں کا تو مواد اور اس کے علاوہ آپ کے جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ پھر تھرڈ تھنگ جو تیسری چیز جو آتی ہے کہ یہاں پر اساتذہ کی ہیلپ، یعنی جو ہمارے پاس یہ کام سہلنگاری کا شکار ہو چکا ہے کہ 2 یا 3 ہفتوں میں ہمارا اسکالر بس وہی 2-4 کتابیں جمع کر اسی کو سمجھتا ہے کہ مجھے پورا مقالہ ان 2 ہی کتابوں سے 3 ہی کتابوں سے یا 4 ہی کتابوں سے کرنا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے نقص رہ جاتے ہیں۔ تو متن کی صحت اور جمعوری اور جدید ٹیکنالوجی جو ہے، جدید ٹیکنالوجی میں نے یہ کی ہے کہ میں کیونکہ غربی 40 سال سے آپ کے مغرب میں ہوں تو میں ہر ایک چیز کو اگرچہ کہ عنوان کچھ دوسرا ہی ہونے دیجئے اس کو پوری طریقے سے مطالعہ کرتا ہوں اور نوٹس بناتا ہوں، یہی میرا اوڑھنا اور بچھونا ہوتا ہے۔ جب اس پر پوری طریقے سے ثابت ہوتا ہوں تو یہ کام بہت مشکل ہے، ادق ہے اور بیزاری کا کام ہے، لیکن یہ کرنے میں آپ کو جو نوازتا ہے آپ کے ادب وہ الگ چیز ہے۔ دیکھیے میں اگرچہ کہ اساتذہ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ لوگ اردو میں بات کر رہے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تکلم کر رہے ہیں، ان سے بحث کر رہے ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں، لیکن میری دنیا تو الگ ہے۔ میں تو گھر میں بھی فارسی میں بات کرتا ہوں، میں تو ترس جاتا ہوں مجلسی مطالعے کے لیے کہ 4 دوست میرے ساتھ بیٹھ کر کسی موضوع پر بات کریں، لیکن تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ میں 24 گھنٹے 8 گھنٹے آپ کے اسی کو، آپ لوگوں کے جو جملے ہیں، آپ لوگوں کی جو تحریریں ہیں جو اردو گہوارے میں ہوتی ہے، تو ہم لوگ جو اردو کی نئی بستیوں میں ہیں ہمارے پاس ذوق ہے، شوق ہے، ہمارے پاس لطف جو کچھ بھی آپ کے حوصلہ ہے، لیکن ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیرینس یا تجربہ یا جو صحیح چیز۔ تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں گہوارے اردو کا نئی بستیوں سے ارتباطی پل بہت اہم ہے، ورنہ ہم لوگ آپ کے جو اگر ہم کو آپ کی یہ سرپرستی حاصل نہ ہوگی تو ہم لوگ یعنی ایک مجنون بن کے رہ جائیں گے، صرف اپنا چاک گریباں کر اور اپنے ذوق اور اپنے شوق اور عشق کو ظاہر کر۔ تو متن کی صحت، اور ہمارے اسکالرز کو جاننا چاہیے کہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ان کو چاہیے کہ صرف 9 o'clock سے 5 بجے تک آپ کے صرف اسکالرشپ نہیں ہوتا، بلکہ اسکالر کی زندگی پورے 24 گھنٹے آپ کے جو اوڑھنا بچھونے کی رہتی ہے۔ تو آپ کے مسئلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی میں نے مغربی ٹیکنکس بھی استعمال کی، میں نے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں مواد حاصل کرنے کی، متن کی صحت کی جدید ٹیکنیک بھی استعمال کی، اور جو آج کی 21ویں صدی میں اور گلوبل ولیج میں جو سہولتیں حاصل ہیں اس سے بھی استفادہ کیا، اور جس کی وجہ سے ایک کے بجائے آپ کے 1.5 یا 2 کام کر سکا۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کام کیا، اور یہ جو ارتباط ہے اس کے حوالے سے تو خواجہ صاحب جو ہیں ان کے ہم بے حد شکر گزار ہیں۔ آپ سے ملاقات ہو یا پھر آپ کی جو چیزیں ہیں آپ سے ملنا ہو، ان سب چیزوں کے حوالے سے اور اردو کی بستیوں کے درمیان ربط قائم کرنے کے حوالے سے جس کام کا آغاز جو ہے سر آپ خواجہ صاحب آپ نے کیا ہے، انشاءاللہ العزیز جو ہے اس کے ثمرات جو ہیں وہ بہت دور رس رہیں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اسے استفادہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ورلڈ ایسوسیشن نے گزشتہ 1-2 سال 2.5 سال میں جس طریقے سے اردو کی نئی بستیوں کو نہیں بلکہ اردو کے جو تمام پردیسی تھے ان کو دیسی بنانے میں جو کام کیا ہے،
ان کے قلب کو جوڑنے میں جو اردو ایسوسیشن نے کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں میرے اس 40 سال کے تجربے میں میں نے نہیں دیکھا. تو یہ صحرا جو ہے ہمارے کیا کہتے ہیں خواجہ صاحب کو جاتا ہے. بہرحال وہ خواجہ ہیں اردو کے، ان کو آپ کے جو ہے انہوں نے ہم کو ایک دوسرے سے، ٹیکنالوجی تو موجود تھی لیکن ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے جو جوڑا ہے، ایک راستہ بتایا ہے. تو ہمارے پاس ایک روشنی آئی ہے، ہمارے پاس ایک امید ہے کہ ہم ان لوگوں کو، اساتذہ کو سن سکتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر یہ جو اردو ہے، جو اس وقت یونیسکو کے لحاظ سے 450 ملین افراد اردو سمجھ سکتے ہیں، ان کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں. کیونکہ اردو کو ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے. اردو ہماری زبان ہے، اور جب زبان ہوتی ہے تو اس میں آپ کے جو ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا. بہت شکریہ. اور اس درمیان ڈاکٹر شفیع ایوب صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی استقبال ہے. اور بنیادی طور پر شگفتہ صاحبہ، یہ ایک بہت حقیر سی کوشش ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے آج کے دور میں کہ ہم خدمات کا اعتراف اگر کریں تو ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور یہ ایسی خدمات ہیں ان کی جس کے لیے معمولی محفلیں بہت کم ہیں، لیکن ہماری استطاعت میں یہی تھا، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ آج ہم صرف ان سے گفتگو کریں اور دیکھیں، ان سے جانیں، ان سوالات کریں. تو ہمارے سامعین جو بھی ہیں اگر کچھ کہنا چاہیں، بات کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے. جی اس محفل کی السلام علیکم. خوبی یہ بھی ہے کہ اجنبیت کا خاتمہ ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام. انمیوٹ کر لیں سر. جی میڈم پہلے پوری بات کر لیں. میڈم بات کر رہی تھی، اس کے بعد میں کرتا ہوں. ہاں بات ہو گئی. نہیں، وہ میری بات مکمل ہو گئی، آپ بات کیجئے. السلام علیکم احباب گرامی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں انتہائی قابل احترام ڈاکٹر حاجی کرام الدین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہی کے طفیل آج انتہائی محترم ہستی ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب سے ایک اور ملاقات ہو رہی ہے ڈیجیٹل ذریعے سے. تو بس ایک دو بات کہنا چاہوں گا کہ تقی عابدی صاحب کا جو کام ہے وہ انتہائی قابل تحسین ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا میرے پاس تقی عابدی صاحب آپ کی فن اور شخصیت پر لکھے گئے 3 PhD کے مقالے میرے پیش نظر ہیں. 2 انڈیا سے ہیں اور ایک پاکستان سے ہے. تو ان کا میں نے بالاستجاب مطالعہ کیا ہے. تو بہرحال بہت بڑا کام ہے جن دوستوں نے یہ کام کیا ہے. خاص طور پر آپ کا جو فیض کے حوالے سے کام ہے، میں اسی پہ چند جملے کہوں گا. آپ کی جو کتاب ہے فیض فہمی، اس کے حصول کے لیے مجھے بڑی تگ و دو کرنی پڑی. کرنی پڑی. میں نے جب اس پہ تبصرہ پڑھا پاکستانی کے ایک میگزین میں، تو میری خواہش تھی کہ میں اس کتاب کو حاصل کروں. بڑے میں نے لاہور دوستوں سے رابطے کیے، پبلشر سے، تو بات نہیں بن پائی. آخرکار مجھے کسی دوست نے بتایا کہ اظہر غوری صاحب ہیں لاہور میں جنہوں نے یہ کتاب شائع کی ہے. میں سیالکوٹ سے لاہور گیا، ان کے پاس گیا. میں ان سے میں نے درخواست کی کہ مجھے یہ کتاب چاہیے. درخواست کی میں نے، ظاہر ہے کہ میں نے قیمتاً خریدنی تھی. انہوں نے صاف کہہ دیا جی کتابیں تو ختم ہو گئی ہیں. میں نے کہا کوئی ایک نسخہ کہیں سے مجھے آپ تلاش کر کے دیں. تو انہوں نے کہا میں وعدہ تو نہیں کرتا، کوشش کروں گا میں. ان کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہوئی، اور مجھے اس کتاب کو حاصل کرنے میں 1 سال لگا. اب یہ کتاب یہ میرے سامنے پڑی ہے، فیض فہمی، اور پاکستانی اس کی جو ہے قیمت 2011 میں 4000 تھی. اس کے بعد یہ کتاب ہے میں نے حاصل کر لی. یہ بھی ایک لمبی داستان ہے یہ کیسے حاصل کی اور مجھے یہ کتنی قیمت پہ ملی.
इस किताब का हवाला मैंने फैज़ की भांजी प्रोफेसर नादिया अकदा से किया, मॉडल टाउन लाहौर में उनके घर। उनको नहीं इल्म था कि ये किताब शाया हो चुकी है। जब उनको मैंने बताया कि ये किताब शाया हो चुकी है और अब तक फैज़ पर जो सबसे मुस्तनद किताब जिसे मैं समझता हूँ, हालांकि फैज़ पर मेरे पास तकियाबी साहब कोई 100 से ज़ायद कुतुब हैं, उसमें रसाइल जराइद भी शामिल हैं फैज़ पे। और मेरा ख्याल है कि आपके पास और मुल्तान में डॉक्टर ताहिर तौंसवी साहब थे, उनके पास ये शायद तीसरा बड़ा ज़हीरा मेरे पास है। ये मैं दावा नहीं कर रहा, वैसे मैं अपनी मालूमात के मुताबिक ये कह रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि मैंने जब उनसे जिक्र किया मैडम नादिया से, तो उनको तजस्सुस था ये किताब हासिल की जाए, लेकिन मैंने कहा ये किताब मुझे 1 साल लगा तलाश करने में, आप भी तलाश करें। तो मेरा ख्याल है कि आप जानते हैं कि उनको ये किताब कैसे मिली। हाजा करामुद्दीन साहब, वो मैडम नादिया अकदा जो हैं वो कनाडा में थी, तो वहाँ से वो तकी आबदी साहब से ये किताब लेने के लिए उनके घर गई। आबदी साहब से वो बिल मुशाफा मिली और उनसे जो है उन्होंने ये किताब हासिल की। तो वापसी पे उन्होंने मुझे बताया कि लिहाज साहब देखें, मैंने भी आपकी तरह जो है किताब कैसे हासिल की है, और 3 घंटे का सफ़र करके तो ये किताब जो है मुझे मिली है। बहरहाल तकी आबदी साहब, मैं भी एक छोटा सा आपसे जो है ये सवाल करना चाहता हूँ। आपका जो प्रोफेशन है, पेशा है, वो ज़ाहिर है कि आप डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं। आपकी तरह मुशफिक हाजा साहब, जमील जालबी, अनवर सदीद, शमसुर रहमान फरूकी और न जाने कितने और ऐसे हमारे नकाद और मुहक्किक हैं कि जो दरस तदरीस के पेशे से कभी वाबस्ता नहीं रहे, लेकिन जो काम वो कर गए और जो काम आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हम उस्ताद हैं और ये काम बहरहाल हमारे भी ज़िम्मे है कि हमें भी करना चाहिए, लेकिन हम वो काम नहीं कर पाए। हम वक्त की कमी का और वसाइल का रोना रोते रहते हैं। लेकिन मुशफिक हाजा और जमील जालबी, ख़ास तौर पर जमील जालबी ने अपने टेबल पर एक शेर लिख के रखा हुआ था, मीर तकी मीर का शेर है कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। तो मैं समझता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं और आपने जो काम किया है वो इदारों का काम है, जो एक तन तनहा शख्स ने दयारे गैर में बैठ के किया है। और हम कि जिन्हें मवाद की फराहमी भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर मैं फैज़ पे काम करना चाहूँ तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मवाद का हसूल कोई इतना मुश्किल नहीं है लाइब्रेरियों से, लेकिन आप दयारे गैर में बैठ के आपने फैज़ फहमी और फैज़ शनासी पर आपने जो काम कर दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा कोई ऐसा जो है फैज़ शनास ये इतना बड़ा काम कर सकेगा। अगर मैं उसकी तफसील बयान करना चाहूँ, जो इसकी फहरिस्त है मज़ामीन की, तो मैं समझता हूँ कि मुझे भी तहरीक हुई। मैंने इस किताब को पढ़ के 2-3 तो मौज़ूआत खुद जो है मुझे सूझे कि इस नहज पे काम हो सकता है। बहुत आपकी किताब पढ़ के, तो ये दयारे गैर में बैठ के मवाद की फराहमी ये कैसे हो सकती है, इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए बस। शुक्रिया। बहुत बहुत उम्दा सवाल है प्रोफेसर साहब, इलियास साहब। मसला यह है कि एक मखूला मेरे बारे में लोग कहते हैं कि तकी आबिदी को अगर घोड़े की नाल मिल जाए तो घोड़ा तलाश कर लेते हैं, उसके बाद से आपके मैदान जंग भी बना देते हैं और जंग भी लड़ा देते हैं। वो मस्खरे पर मजाहिया तौर पर कहते हैं। मसला यह है कि मैं एक एक चीज को, देखिए ये एक जंजीरा होता है, यानी एक शिकस्त से हमको पसपा नहीं होना चाहिए। अगर फर्ज की जगह प्लान ए रखना चाहिए कि मैं इस मवाद को हासिल करना चाहता हूँ। जैसे मैं कोशिश ये कर रहा था कि फिराक के दोहे जमा करूं। अब मसला ये था कि बहुत कम जगह पर थे, बाज जगह पर 4, बाज जगह पर 15, हमने 50 दोहे जमा किए और कोशिश ये की कि आखिरी लहजे तक ये जो फिराक के गोरखपुरी के जो कुलियात है उसमें जो तस्वीर
पेश की गई हैं, वो बुक कॉर्नर आपको बताएगा कि वो 18 घंटे पहले पब्लिकेशन से पेश की गई। मैंने 18 घंटे पहले, अभी 24 घंटे नहीं थे, प्रेस को किताब जा चुकी थी, लेकिन मैं पूरा तलाश कर रहा था कि किस तरीके से इसको भेजूं। तो कहने का मतलब ये है कि हम मुतमईन रहें कि हर चीज तकमील तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कोशिश ये की जाए कि जो कुछ भी हो सके, और प्लान ए के साथ प्लान बी और प्लान सी रखें, और जितने आपके पास नुस्खे ज्यादा होंगे और जितना आप वक्त उसमें डालेंगे उसके पढ़ने का, तो कुछ ना कुछ जंजीरा खुलता चला जाएगा। हम लोग अगर 4 या 5 नुस्खों तक अपने आप को महदूद रखें, आपने सही फरमाया, मेरे पास तकरीबन आपके जो है 46-48 आपके जो है मजमुए मैंने पहले फिराक गोरखपुरी के जमा किए, पहले बहुत ज्यादा अव्वल एडिशन अव्वल है, और उसमें मैंने देखा कि शेरों के जो नंबर हैं, जो शुमार है, उसमें भी फर्क है, बाज मिसरों में भी जो तरमीमात हुई हैं उसमें भी फर्क है। तो कहने का मतलब ये है कि ये काम सख्त है। हमारे स्कॉलर्स को चाहिए कि इससे मुतमईन ना हो। किताब वही आपके कामयाब होती है जिसमें लिखने वाला मतन से मुतमईन नहीं होता, बल्कि है जुस्तजू के खूब से है खूबतर कहाँ से और एक शेर मिल जाए, कहीं से कुछ और आपके मवाद मिल जाए, शायद इससे अच्छा कहीं कहा गया हो, शायद मैं आपके जो है अभी कोई अशार या कुछ गजलों से महरूम हूँ। इसी वजह से मैंने जब ये फिराक गोरखपुरी कामिल कहा तो उसमें कहा ये नाकिस है, अभी इसमें चीजें कम हैं। और एक मजमून आप देखिए फैज फहमी में मैंने ये बताया कि ये फैज की जो है क्या कहते हैं आरजुएं पूरी नहीं हुई, वो मैंने उस वजह से रखा कि हमारे आने वाले जो स्कॉलर्स हैं उन आरजुओं को तकमील करें। तो हम जब भी इस दुनिया से जाएंगे बहुत सी चीजें ना तकमील रहेंगी। इस लिहाज से कोशिश ये की जाए, आपने सही फरमाया, हमारे स्कॉलर्स की तरफ ये जो ख्वाजा साहब जो ये प्रोग्राम करते हैं, इसके पीछे एक सबसे बड़ी आपके मंतिक यह है कि हम इस जमाने में जब उर्दू तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड की जरूरत हासिल हो रही है, 100 साल पहले तो हमने उर्दू तरक्की बोर्ड बना दिया, अब उर्दू तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड का जो मौका आया है, तो हमारे स्कॉलर्स को चाहिए कि किसी चीज से मुतमईन ना हो, बल्कि ये जुस्तजू जो ये आग है हमारे सीने में, इसी से हम अपने जो है क्या कहते हैं मवाद को, मतन को और उसकी सेहत को मुतमईन ना हो। जो शख्स मुतमईन हो जाता है अदब में, वो ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता, मुस्तरिब रहे, इस्तराब रखे और ये कहे कि काश के इससे बेहतर मैं इसको कर सकूं। तो ये मंजिलों की आपके जो है, ये मेरा जो है हमेशा फिक्र रहा है कि मैं किसी भी अपने नुस्खे से मुतमईन नहीं, बल्कि आपकी कोशिश करता हूं कि इससे बेहतर काश के मैं पेश कर सकता। बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमानुल्लाह साहब सदर शोबा उर्दू भी मौजूद हैं, उर्दू फारसी का शोबा है, और जो अहबाब चूँकि ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन आखिरी गुफ्तगू डॉक्टर खलील रहमान साहब की होगी, उस पर इसका खात्मा करेंगे। अशरफ अयूब साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अगर आप हजरात कुछ रूबरू होना चाहें, कुछ सवालात रखना चाहें या कुछ मारूज़ात रखना चाहें या हदिया तबरीक पेश करना चाहें, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। प्रोफेसर अमानुल्लाह साहब, डॉक्टर शफी अयूब साहब, डॉक्टर शाहजहां बेगम या सैयदा खान, कोई भी, वरना फिर मेरा भी सवाल है कुछ डॉक्टर तकी आबदी साहब से। जी, अगर आप चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। खलील भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। खलील भाई। हाँ जी साहब, मैं एक छोटा सा सवाल, हाँ साहब एक छोटा सवाल कर सकता हूँ अगर इजाजत हो? जी जरूर 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 जरूर। डॉक्टर सईद तकी आबदी साहब, जी फरमाइए। आपको अब तक आपने जितना भी तहकीकी और तदवीनी काम किया है, आपको सबसे अच्छा काम कौन सा लगे? ये सवाल देखिए लेकिन अच्छा सवाल, दिलचस्प सवाल है, दिलचस्प है। बहुत उम्दा सवाल, बहुत उम्दा सवाल किया कि ये सवाल इसी तरह से है कि एक माँ से ये पूछा जाए कि आपके लिए सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बेटी कौन सी है, तो मुश्किल सवाल है।
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کام نے مجھے آپ کے سمجھیے کہ بہت کچھ فکر کی طرف وہ کیا، وہ ایک میر انیس کا مرثیہ تھا جس پر میں نے 5 سال کام کیا، اور اس کے لفظ لفظ پر میں نے آپ کے کام کیا کہ اس میں عربی الفاظ کتنے ہیں، فارسی الفاظ کتنے ہیں، اردو الفاظ کتنے ہیں، روزمرہ کیا ہے، اس میں ثنائے کتنے ہیں، بدائے کتنے ہیں، ابدا کس کو کہتے ہیں، 113 جو ہمارے پاس صنعتیں ہیں اس میں کیا ہے۔ میں نے اس مرثیے کو ادبی طریقے سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ 196 بند کا جو مرثیہ ہے اس میں 576 محاورے ہیں۔ آصفیہ ڈکشنری کے احمد دہلوی نے کہا تھا کہ میر انیس محاوروں کا شہنشاہ ہے کہ میر تقیمی لگا نہیں کھاتا۔ یہ بہت بڑے آدمی کا جملہ تھا۔ تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ میر انیس جو ہے محاوروں میں صحت محاورہ اور مقام محاورہ میں اس سے بہتر جو ہے کوئی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے ان کا روزمرہ، اسی طریقے سے ان کے صنائع بدائع اور ان کے جو کہنے کا انداز ہے، یعنی مکالمہ، حفظ مراتب، اور تو وہ جو 4.5 سال بیٹھا ہوا میں کام کر رہا تھا اور 16 17 18 گھنٹے اور ہمیشہ آپ کے لغات اور قاموس سے گزر رہا تھا۔ مجھے جوش کی ربائی یاد تھی کہ جوش نے کہا تھا کہ لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، لیلائے سخن کو یعنی ہر مصرے کو آنکھ بھر کر دیکھو، لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، خاموش و لغات سے گزر کر دیکھو، الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے مانا، الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو۔ تو میں سینے میں اتر کر دیکھ رہا تھا تو اس نے مجھے بہت نوازا، اتنا نوازا کہ میں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ یہ اردو ادب کی کیا چاشنی ہے، اردو ادب کی کیا گہرائی ہے، ابہام کس کو کہتے ہیں، ایہام کس کو کہتے ہیں، کیونکہ شعر 2 ہی قسم کا ہے، یا سست ہے یا چست ہے۔ اور تو میر صاحب نے ایک کہا تھا کہ لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہووے، سمجھ رہے نا آپ کے؟ تو کس طریقے سے یعنی، اور میر صاحب کا ایک شعر تھا کہ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں۔ تو میں نے یہ گلستان کا سبق ہاتھ سے یاد کیا آپ کے جو ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نظم کو بھی ہم، وہ مد جزر اسلام آپ کے حالی ہو، یا میر انیس کا وہ ہو، یا شکوہ جواب شکوہ ہو، یا کوئی بھی ایک نظم کو اگر ہمارا اسکالر اپنے سامنے ایک یعنی ٹیکسٹ بنا کر اس کے مصرے، اس کے الفاظ کی بندش پہ کام کرے، تو جواب میں آپ کے یہی کہوں گا کہ یادگار مرثیہ میرا سب سے پہلا آپ کے وہ ہے، اور دوسرا کلیات فارسیہ غالب جو میں نے 200 صفحے کے مقدمے سے کیا، غالب نے مجھے آشنا کیا۔ وہ جو فیض نے کہا تھا کہ لفظ کو استعارہ بنانا میں نے غالب سے سیکھا، تو غالب کو تو میں پوری طریقے سے آپ کے درک نہیں کر سکا، لیکن غالب سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ تو یہ 2 کتابیں یعنی یادگار مرثیہ اور کلیات غالب، اس میں میرا بہت وقت میں نے خرچ کیا، اور شاید انہوں نے مجھے نوازا بھی اس لحاظ سے، اور علامہ اقبال کا جاوید نامے پر جو میرا کام ہے، یہ 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں اپنے لحاظ سے۔ کہ وہ یاد ہے آپ کو کہ فیض نے آپ کے جو ہے جیل سے لکھا تھا اپنی بیگم کو کہ آج ہم فخر کر رہے ہیں کہ ہم ایک بڑے شاعر ہو گئے نظم لکھ کر۔ اس طریقے سے یہ 3 چیزیں کر کر میں اپنے آپ پر آپ کے جو ہے بالدگی کا اظہار کر رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس درمیان پروفیسر امان اللہ صاحب جو صدر شعبہ اردو فارسی مدراس یونیورسٹی ہیں، انہوں نے لکھا ہے: السلام علیکم، بہت ہی عمدہ گفتگو ہمارے لیے ہمت و حوصلہ افزا ہے۔ ہم نے تقی عابدی صاحب کی تقاریر سے بہت استفادہ کیا ہے۔ کیونکہ میں ابھی سفر پہ ہوں، محفل میں خلل نہ ہو اس لیے تحریر کر دیا۔ تقی صاحب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ وہ سفر میں نہیں کر سکے۔ میں ممنون ہوں پروفیسر صاحب کا، میں ممنون ہوں ان کے ذرات کا۔ بہت شکریہ جی۔ کوئی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ خیر بھائی جی آپ نے فرمایا تھا۔ جی آپ کی طرف مائک ہے، شمع محفل آپ کی طرف۔
میں کیا اختتامیہ بات کروں یا مزید گفتگو نہیں کو نہیں، آگے ابھی بڑھائیں؟ تھوڑی اور چلے گی گفتگو اس کے، ابھی ابھی بات نہیں، کریں. ابھی ڈاکٹر شہناز قادری بھی آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، لگتا ہے کشمیر اچھا میں مسئلہ ہے انٹرنیٹ کا، تو جی وہ بھی کچھ گفتگو کریں گے. جی فرمائیے. دیکھیے، تقی عابدی صاحب نے بہت ہی، جو ان کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے وہ یہ کہ یہ بہت آسانی سے بہت گہری اور بلیغ بات کہہ جاتے ہیں. اب مہر الیاس صاحب کا جو سوال تھا وہ ظاہر ہے کہ ایسا تھا کہ ہم لوگ سب چونک گئے ایک دم کہ آپ کو اپنی تحقیق یا جواب کیا تصانیف دیں گے؟ کون سی چیز پسند ہے. اس کی مثال ماں کی دے کے سب سمجھا دیا کہ ماں کے لیے سب بچے ایک ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ان کی کامیابی پہ یا شہرت پہ یا پذیرائی پہ خود ماں بھی فخر کرتی ہے. اور اگر یہ سوال مجھ سے کیا جاتا، جو بھی تھوڑا بہت میں نے تقی عابدی صاحب کی چیزیں پڑھی ہیں، تو میرا بھی جواب یہی ہوتا کہ جو انیس کا مرثیہ ہے وہ ان کا شاہکار ہے. میں اس کو بہت بڑی چیز مانتا ہوں، کیونکہ میں زبان کا بڑا شائق ہوں، عاشق ہوں، اور زبان کے لیے بہت وہ کرتا ہوں. جس طرح محاورے کے لیے جیسا فرمایا، اور میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ شہنشاہ ہے سید احمد دہلوی نے آصفیہ کے مقدمے میں، بڑا طویل مقدمہ ہے وہ، تقریباً 150 صفحات کا، اس میں یہی کہا ہے کہ شہنشاہ ہے محاورے کا میر انیس. ایک بات اور بھی، اور تقی عابدی صاحب اس بات سے واقف ہیں، کہ جہاں جہاں انیس نے محاورے کا استعمال کیا ہے وہ دونوں پہلو سامنے رکھا ہے، کہ اس کے لغوی معنی بھی سامنے ہے اور محاورے کے معنی بھی سامنے ہے. یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. درجنوں میرے ذہن میں اس وقت مثالیں ہیں، لیکن وقت کی کمی ہے، میں وہ نہیں کہوں گا. تقی عابدی صاحب، یہ بات تو ہوئی کہ یہ 3 کتابیں جیسا آپ نے فرمایا آپ کی بہت ہی پسندیدہ، یا جس میں آپ کو بہت ہی خوشی ہوئی، طمانینت کا احساس ہوا مکمل ہو کے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ علم و ادب کی، علم و دانش کی دنیا تمام نہیں ہو سکتی، اور اس کی ناتمامی میں ہی اس کی حیات دوام ہے. وہ اسی لیے جاری و ساری ہے کہ وہ ناتمام ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا موضوع نثر میں یا نظم میں جس کو آپ کی تمنا ہو کہ آپ اس پہ قلم اٹھائیں، اس پہ کام کریں؟ بالکل، بہت بہت. آپ کے سوالات جو ہے وقت کے دھارے بڑھتے جا رہے ہیں اور مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. میں کوشش یہ کر رہا ہوں، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہماری سرزمین کے 2 مظلوم شاعر، ایک عبد القادر بیدل، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سرزمین کا سب سے مظلوم ترین شاعر ہے، جس نے اتنا عظیم کام کیا. اگر یہی بیدل اگر ایران میں ہوتا تو آج 200 نہیں 400 کتابیں بیدل پہ لکھی جاتی. ہم نے نہ صرف بلکہ ہمارے اکابرین، یعنی حضرت شبلی نعمانی جیسے جید عالم نے بھی بیدل پر بلڈوزر چلا دیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ان کو چھیا نہیں، کیونکہ ان کے مزاج سے آشفتہ نہیں تھا وہ. لیکن عبد القادر بیدل جیسا شاعر ہمارے پاس ہو اور ہم اس پر کام نہ کر سکے. یہ تو میری خواہش یہ ہے کہ میں بیدل کی جو 4000 رباعیات ہیں اس میں سے انتخاب کر کچھ رباعیات پیش کر دنیا ادب کو بتاؤں کہ دیکھو ہمارے پاس ایک ایسا شاعر ہے جس کی دقیق نگاری اور باریک بینی اور جس کی گیرائی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے لیے یہ حسن یوسف کو مجھے بازار مصر نہیں بلکہ دنیا کے بازاروں میں احرا کرنا پڑے گا. یہ ایک تو آپ کے کیا کہتے ہیں ہمارے بیدل ہے. دوسرے جو ہمارے پاس ہیں وہ دکنی جو ہمارے قدیم شعراء ہیں، جنہوں نے یعنی یوں سمجھیے کہ کس طریقے سے اردو، کلاسک اردو اور ولی سے پہلے کے جو شعراء ہیں انہوں نے جو بنیاد ہمارے لیے قائم کی ہے، جس پر یہ پورا تاج محل اردو کا 300 سال میں بنا کر پیش کیا گیا. تو میں یہ 2 میری منصوبے ہیں کہ اگر وقت ملے تو اس پر میں کام کروں. اور آپ کے چہیتے شاعر نذیر اکبر آبادی پر، آپ کے نذیر اکبر آبادی جو ہے تیسرا میرا جو ہے آپ کی شغافت، کیونکہ نذیر کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. ایک جملے میں مصطفیٰ خان شیفتہ نے اس کو سوکیانہ اور آمیانہ اور بازاری بنا کر جو لیبل لگایا، اس کا اثر 90 سال تک رہا. بڑے منہ کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے. وہ آپ کے گلشن
آپ لوگ بیخار کہتے ہیں یا بیکار کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، مگر یہ ہے کہ اس میں ایک نامجو کی تو شاید تعریف کی جاتی ہے اپنی آپ کے معشوقہ کی، لیکن نذیر اکبر آبادی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ تین اس وقت اگر بشرط حیات انشاءاللہ میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ویسے تو میں نے کہا کہ خدا آپ کو یہ کامیاب تینوں کرے، چیزیں ضروری ہیں۔ خدا آپ کو کامیاب کرے، ہمت اور آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ میں عرض کر دوں کہ نذیر پہ یہ احقر بھی کچھ کام کر رہا ہے چند سالوں سے، اور بالکل ہی مختلف زاویے پہ۔ آپ تو واقف ہیں، آپ سے بحث بھی ہوئی ہے اس پہ۔ اور میں خواجہ اکرام صاحب کا ہمیشہ ممنون رہوں گا کہ ان کا حکم تھا کہ دکنی ادب پر میں کچھ لکھوں، تو دکنی ادب کا باقاعدہ مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ وہ مضمون تو میں نے لکھ کے دے دیا، لیکن میں اس کی عادت سے نہیں بچ سکا۔ پھر میں پڑھتا گیا، اور یقین کیجئے عابدی صاحب ایسی چیزیں، شاہ میراں کی وہ مثنوی جو ایک مثنوی میں 2 مثنویاں ہیں، میں نے ایسی مثال کہیں نہیں دیکھی۔ کیا بات ہے دکنی ادب کا، اس پہ کام ہونا چاہیے۔ رہی بات ابھی آپ دیکھیے ابھی آپ دیکھیے کہ طالب حیدر صاحب نے معراج العاشقین کا ذکر کیا۔ معراج العاشقین جیسا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں کوہ نور پورے اردو ادب میں نہیں ہے۔ یہ 34 صفحے کا جو مخطوطہ ہے، یہ 34 صفحے کا جو مخطوطہ ہے، کاش کہ ہم دنیا کو طریقے سے پیش کر سکے۔ میں آپ کے انگلش کا ٹرانسلیشن میں پیش کر رہا ہوں۔ تصوف کی ایسی کوئی کتابی ہمارے پاس آپ کے جو ہے موجود نہیں ہے جو دکنی میں ہے۔ تو اس طرح کے شکرنامے وغیرہ تو معمولی چیز ہے، مگر معراج العاشقین جیسی تو آپ کے ساتھ جو ہے ہم کام کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور۔ جی ہاں، ضرور۔ بالکل۔ دیکھیں آخر میں صرف ایک چیز یہ کہ آپ واقف ہیں، آپ نے لندن میں میرے پاس دیکھا بھی ہے بے دل کا پورا رکھے ہوئے، یہاں بھی میرے پاس چاروں ان کے دیوان موجود ہیں۔ بے دل کا میں بڑا قتیل ہوں، بہت عاشق ہوں۔ بے دل کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، جیسے آپ نے شبلی نعمانی کو صحیح گرفت کی، اور وہ جملہ مجھے یاد آ گیا شعر العجم میں کہ ناصری اور بے دل کی صحبت نے غالب کا ذوق خراب کر دیا تھا۔ بعد میں وہ شبلی فرماتے ہیں، سوچیے ذرا، ایک بحر ذخار بڑا آدمی ہے، سب کے ہندی کی فارسی میں کوئی مثال نہیں ہے۔ ہندو کلاسکس اور اساطیر کا اور فلسفے کا جو استعمال بے دل کے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہے، اس کو ایسے کرتا۔ ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں تقی عابدی صاحب کہ خدا کرے کہ آپ کے یہ شاہکار بھی سامنے آئیں اور ہم جیسے لوگ اس کو پڑھیں، تھوڑا بہت کچھ سیکھ سکیں۔ جی حضرت شبلی نعمانی کی 57 سالہ عمر میں وہ کام کیا حضرت شبلی نعمانی نے کہ 57 انجمنیں نہیں کام کر سکی، 57 انجمنیں نہیں کام کر سکے۔ میں ہر لہجے آپ کے شبلی کو سلام کرتا ہوں، لیکن کیا کریں، مزاج یہ بزرگوں کا کچھ اور تھا۔ جس کو پسند کیا دیکھیے شبلی نے زیادہ آپ کے غالب کو بھی گھاس نہیں ڈالی، آپ کے سمجھ لیں، آپ کے شبلی نے آپ کے بے دل کو بھی نہیں پوچھا، شبلی نے دبیر کو بھی نہیں پوچھا، کیونکہ وہ ایک مزاج تھا، ایک ٹرینڈ تھا ان لوگوں کا۔ لوگوں نے اس کو تعصب کی نظر سے دیکھا، لوگوں نے اس کو نہیں، تعصب نہیں ہے۔ These big people have a big آپ کے جو ہے art of living ہے ان لوگوں کا۔ تو شبلی نعمانی نے اس چھوٹی سی 57 سال عمر میں 57 انجمنوں سے زیادہ کام کیا۔ ہے کوئی آپ کے جو ہے موازنہ کر بتائے، ہے کوئی شعر العجم لکھ سکے، ہے کوئی آپ کے جو ہے شبلی کی طرح سے گفتگو کر سکے؟ سر سید تو اسی آرزو میں گزر کے شبلی کاش کے میری بایوگرافی لکھ۔ سر سید احمد خان نے کئی جگہ آپ کے جو میں نے پورا آرٹیکل لکھا ہے، لیکن وہ تو حالی نے تو لکھ دیا، لیکن حالی سے پہلے وہ دوستوں سے کہہ رہے تھے کاش کے شبلی میری آپ کے جو ہے سوانے لکھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور بڑے لوگوں کا وہ مزاج وہی تھا جو آپ دیکھتے ہیں۔ تو اردو ادب میں ہم لوگ کیونکہ بے مزاج آدمی ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ان لوگوں نے سے جو چھوٹ گیا ہے وہ ہم کچھ پورا کر سکیں۔ بے دل کا ہم پر بہت بڑا احسان، اور بے دل کے بہت، اور آپ اور ہم مل کر کچھ نہ کچھ ہو سکے ہماری اپنی استطاعت سے۔ جو استطاعت، ہم معمولی لوگ ہیں، لیکن جو ہے کیا کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے اپنے ہاتھوں سے پریزنٹ کر سکیں، کہ کم از کم لوگ تاریخ کے ہم پر وہ الزام نہ رکھیں کہ اگر آپ جانتے تھے تو آپ نے کیوں پیش نہیں کیا۔ میں عابدی صاحب بسر و چشم حاضر ہوں آپ کے اس کام کے لیے، اور نذیر کا تو تقریباً خیال ہے کہ دارالمصنفین کی اس روایت کو اب آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ نئی نسل کے لیے کچھ ایسا پلیٹ فارم مہیا ہو کہ تصنیف اور تالیف کے سلسلے میں کچھ وہ آگے بڑھ سکیں اور ہم ان کی کچھ مدد کر سکیں۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر شہناز قادری اور ڈاکٹر شفیع ایوب ہیں، اگر آپ حضرات کچھ
कहना चाहें डॉक्टर शफी अयूब, डॉक्टर शहनाज कादरी, तो अब मैं आपको अनम्यूट करता हूं। और इस बीच इकबाल पट्टी साहब गुजरात से हमें सुन रहे हैं, वो लिखते हैं, हम गुजराती हिंदी आपकी काविशों के मद्दाह हैं डॉक्टर तकी आबदी। तकी आबदी साहब की गुफ्तगू ने हम में काम का जोश और वलवला भरा है, काबिले दाद। ये डॉक्टर इकबाल पट्टी का मैसेज था, आपको पढ़ के सुनाया। डॉक्टर शहनाज जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहनाज खैरियत? जी, हम इस वक्त आपको सुन रहे हैं, मैं भी डॉक्टर साहब भी, तो आज हम सिर्फ सुनेंगे, डॉक्टर साहब से कहेंगे बड़ा कुछ भी डॉक्टर नहीं। शाह इनायत मलिक सब लोग जी 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 हाँ, जी बहुत अच्छी गुफ्तगू है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, तो इसलिए हमने बिल्कुल, हम चूंकि आप सबको पता ही है हम आजकल किसी और मसले जी में जी बहुत जी बिजी जी हैं, मसरूफ है, जी तो हम कमरे में आ गए, तो यहीं पर हम सुन रहे हैं, आपसे इस्तिफादा कर रहे हैं। आप सबकी खिदमत में हमारा पुरखलूस अस्सलाम वालेकुम। बहुत 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 डॉक्टर शुक्रिया तकी आबदी साहब डॉक्टर। की डॉक्टर तकी आबदी साहब मैं की इन समझता हूँ खिदमत के कि एवज जम्मू यूनिवर्सिटी ने आपको एजाजी प्रोफेसरशिप दी है जो ताहयात है, और जाहिर है कि प्रोफेसर शाह इनायत मलिक साहब की कोशिशों का वो नतीजा है। लेकिन बहरकैफ कम अज़ कम हिंदुस्तान की सरजमीन से एक यूनिवर्सिटी ने कम अज़ कम ये एजाज़ तो दिया, बल्कि हैदराबाद में जो नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है वहाँ भी आप विजिटिंग प्रोफेसर हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं, और उम्मीद है कि शगुफ्ता, और मैं शगुफ्ता इसलिए कहता हूँ कि वो हमारी बहन है, हालांकि डॉक्टर शगुफ्ता कहना चाहिए, तो शगुफ्ता नहीं, और मुझे अफजाल शगुफ्ता भाई, कहना ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत हाँ, तो शुक्रिया, बहुत शगुफ्ता और मुबारकबाद। अफजाल भाई की मदद से बहुत जल्द जो है जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी में भी ये विजिटिंग प्रोफेसर होंगे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर शफी अयूब साहब यहाँ मौजूद हैं, इस्तकबाल है, अपनी रिकॉर्डिंग करके आए हैं। जी डॉक्टर शफी अयूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस मौके से सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब को दिल की गहराइयों से एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मौके से। और जैसा कि अभी 2 रोज पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हम जमा हुए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, मोहतरम खलीलुर रहमान साहब बनफ्स नफीस मौजूद थे। बेशक। उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि मुझ पे हक ये ज्यादा इसलिए भी है कि मेरा ताल्लुक भी गोरखपुर से है, हम फिराक के शहर से हैं, और वो काम जो अहले गोरखपुर को करना था, हमें करना था, या ज्यादा से ज्यादा इलाहाबाद वालों पे फर्ज था, हम सब की तरफ से वो फर्ज कफाया अदा कर दिया डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब ने। और बाद में खलील साहब ने बहुत आलिमाना गुफ्तगू की, उसमें ये कहा कि 7 समंदर पार बैठा हुआ एक शख्स वो कारनामा अंजाम दे रहा। तो मैं दिल की गहराइयों से एक मरतबा फिर इस मौके से डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन, अभी तकी साहब आबदी साहब ने कहा कि जो काम ख्वाजा इकराम साहब ने किया है पिछले 1.5-2 साल के अंदर, खास करके हम तो तरस जाते लोगों से मिलने के लिए, शक्लें देखने के लिए, ये कलाम सुनने के लिए। तो ये सारा सेहरा यकीनन उनकी टीम को और ख्वाजा साहब को जाता है कि हमें ऐसे आलिमों से मौका इनायत करते हैं कि हम ऐसे आलिमों को सुन सकें हम इस मौके से। तो ज़ाहिर सी बात, अभी 31 तारीख को फिर तकी आबदी साहब को हम सुनेंगे रूबरू इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में। और मैं 31 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक प्रोग्राम है, और वो फिजिकल प्रोग्राम होगा, और अफजाल भाई के लिए और शगुफ्ता साहिबा के लिए उसको हम लाइव भी करेंगे, ठीक है, और इसलिए किताब का रस्म। तो मैं चाहूंगा आप इसके बाद कोई नई नस्ल के, अगर कोई आप में से कोई सवाल करना चाहें, वरना खलील साहब गुफ्तगू करेंगे, फिर आबदी साहब की गुफ्तगू पर इस महफिल का खात्मा होगा। डॉक्टर सैयदा खान साहिबा हैं, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है और अंग्रेजी हमें कम आती है, लेकिन उन्होंने आपका बड़ा शुक्रिया अदा किया है और राउंड ऑफ अप्लॉज की बात की है, और ये कहा कि मुझे खुशी है, एजाज़ है मेरे लिए कि हम इस महफिल का हिस्सा है और तकी आबदी साहब को सुनना। डॉक्टर सैयदा का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, ममनून। मेरा ख्याल है खलील भाई, आपकी गुफ्तगू के बाद तकी आबदी साहब से आखिरी गुफ्तगू होगी और इस महफिल का अख्ताम करेंगे। जी, बहुत बेहतर है। जैसा कि आप सब नाजरीन, सामीन और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो भी ये अच्छी तरह वाकिफ हैं कि तकी आबदी साहब की शख्सियत अगर किसी भी प्रोग्राम में, किसी महफिल में होती है तो वो उसमें एक वक़ार पैदा कर देती है, एक एतबार पैदा कर देती है, जो कि आज की महफिल और बज़्म में भी है।
میں صمیم قلب سے تمام ناظرین سامعین کی طرف سے بھی اور جملہ اراکین ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کی طرف سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ان کی بے مثل اور بے انتہا عمدہ تصانیف اور تالیفات کا، جو انہوں نے اس پچھلے 2 سالوں میں، جیسا خواجہ اکرام صاحب نے بتایا، تمام اردو دنیا کے سامنے، علم و ادب کے سامنے پیش کی۔ نیز میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات بھی عرض کر دوں، گو کہ کیا میں آپ سے کہوں، آپ لوگ خود جانتے ہیں، یہ ورلڈ اردو ایسوسی ایشن ہی ہے اور خواجہ اکرام صاحب کی کا خلوص اور محبت ہی ہے کہ انہوں نے تمام لوگوں کو، جیسا کہ کہا تقی عابدی صاحب نے، پردیسیوں کو دیسی بنا دیا، اور نہ صرف یہ کہ یہ کام کیا کہ ہم سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، بلکہ کچھ ایسے جیسے مجھ جیسے گمنام اور بے نام شخص کو زبردستی کھینچ کے لا کے یہاں کر دیا کہ میں اتنے لوگوں سے روشناس ہوا اور ان کی باتوں سے استفادہ میں اب کرتا ہوں، اور ان کے تمام چیزیں پڑھنے کا شوق تو تھوڑا بہت ہے مجھے بھی، لیکن جو استفادہ میں نے ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے معرفت کیا اس حوالے سے، اور وہ میں یاد رکھوں گا، اور اس نے ایک طرح سے زندگی میں ایک نیا موڑ بھی میرے لا دیا۔ تقی عابدی صاحب، آپ کو ہمارا سلام و احترام، جیسا میں نے عرض کیا تھا، واجب الادا ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہماری یہ دعا ہے میری ذاتی طور سے بھی اور تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کی طرف سے بھی، کہ خدا آپ کو یہی ہمت، یہی صحت اور یہ باقی جاری و ساری رکھے، باقی رکھے، اور آپ اس طرح کی چیزیں اردو دنیا کے سامنے، ہم سب کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اور ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے لیے بھی میری تمام نیک خواہشات، اس کے بانی مبانی خواجہ اکرام الدین صاحب کے لیے بھی میرا ذاتی شکریہ بھی، کہ جیسے میں نے عرض کیا، مجھ جیسے گمنام اور بے نام آدمی کو زبردستی لائے اور تمام لوگوں سے روشناس کرا دیا، اور سب لوگوں کی طرف سے بے حد آپ کا ممنون ہوں۔ اب آپ کے چند اختتامیہ کلمات کی ہم متمنی۔ بہت شکریہ خلیل بھائی، بہت شکریہ۔ کئی سوالات ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، فیس بک پہ چونکہ بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے میسیجز ہیں، ان تمام میسیجز کو میں پڑھ نہیں سکتا، کچھ فون بھی آئے سوالات کے لیے۔ ڈاکٹر ریاض توحیدی ہم اصل افسانہ نگار ہیں، بڑا نام ہے افسانے میں، وہ کشمیر سے سن رہے ہیں، لیکن نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے وہ فیس بک پہ صرف دیکھ پا رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو بہت مبارکباد پیش کی ہے، آپ کی یہ جدید تخلیقات بھی ہیں، شاعری چکے تصانیف اور تالیفات پر، اور وہ لیکچر جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں آپ نے دیا فراق پہ، وہ بھی اس میں شامل تھے، زوم کے ذریعے جڑے ہوئے تھے۔ وہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ فراق گورکھپوری کی ہماری کلاسیکی غزل کی آخری روایت کی کڑی ہیں، تو اس سلسلے میں اس کی وضاحت چاہ رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنی اختتامی گفتگو میں ان کے سوال کو بھی اگر شامل کرنے تو بہتر ہے، یا جیسا آپ محسوس بہت عمدہ۔ 1 منٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس فراق جو ہے، کیونکہ غزل کا شاعر ہے، اور ان کی زندگی میں پہلے روایتی غزل ہے، اس کے بعد ترقی پسند غزل ہے، اس کے بعد جدید غزل ہے، اور اس کے بعد مابعد جدید غزل ہے۔ اس طریقے سے فراق کلاسیکل غزل گوئی کے گلستان کا آخری پھول ہے، یعنی جو 1982 میں آپ کے دفنایا گیا یا جس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ جملے جو ہے علماء غزل نے کہا ہے کہ کلاسیکل غزل کا آخری، غزل کا نہیں، کلاسیکل غزل کا کہ گلستان کا آخری پھول ہے، کیونکہ ان کی جو روایتی غزل ہے جو حسرت اور اصغر اور اس سے پہلے سے جو جڑی ہوئی ہے، اس کا تقریباً 1945 1947 اور جس کا نیاز فتح پوری بھی عاشق ہے۔ خیر، اس پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ میں ایک چیز آخری یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم لوگوں کو چاہیے، یعنی ہم جو اردو کے پرستار ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ یونیورسٹیز اور صرف ان آرگنائزیشنوں کو جن کے مدیران صحت، محنت اور صداقت سے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمکاری کریں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے 21ویں صدی میں، تو ہم اردو ادب کو آگے نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ اس وقت دنیا ایک پروفٹ مینجمنٹ ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ اردو پر صادقانہ کام کر رہے ہیں، ان کو سامنے لایا جائے، وہ آرگنائزیشن میں ہو یا وہ یونیورسٹی میں ہو، اور یہ فرض ہوتا ہے اردو پرستار کا۔ تو اب جب آپ کو معلوم ہے کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے، ایڈمنسٹریٹر کون ہے اور غیر ایڈمنسٹریٹر کون ہے، تو جرت اخلاق جو ہے، جرت گفتار جو ہے، اس کی ضرورت ہے اس وقت۔ اردو ادب کو اس وقت ہمارے نوجوانوں کی ضرورت ہے جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں،
جس سے آپ ان کو یعنی جس سے لوگ ان کو کیا کہتے ہیں اوپر لے جا سکے. یعنی ان کے پاس وہ نام نہیں ہے, ان کے پاس وہ دام نہیں ہے, ان کے پاس وہ ابھی جوان ہونے کی وجہ سے کام نہیں ہے, لیکن ان کے پاس امنگیں اور ان کے پاس جستجو ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پھر اس موقع پر آ رہا ہوں کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہی ہمارا مرکز اور محور رہیں گی. ہمارے جو پروفیسرز اور اساتذہ ہیں, اچھا وہ جو بے دل کا شعر ہے کہ در ید بیضا ہمیں انگشتہ ایک دست نیست, ہر جگہ جو ہے چھوٹے بڑے موٹے پتلے اچھے برے موجود ہیں, اس کو صرف نظر, لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اچھوں کو بروں سے جدا کر کے دیکھیں. جو ایسا نہیں کہ یہ آرگنائزیشن کا بھی یہ ڈائریکٹر ہے, وہ بھی آرگنائزیشن کا ڈائریکٹر ہے, کیونکہ آرگنائزیشن کا ڈائریکٹر ہے I have to obey this one. میں سمجھتا ہوں میں اس سے موافق نہیں ہوں. تو حقدار کو حق دیا جائے, جرت رفتار اور جرت گفتار کے ساتھ جرت عمل کی جائے. اردو ادب کو 21ویں صدی میں اگر بچانا ہے تو نسل جوان کے ساتھ ان کو حق دیا جائے. رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فقیر جب آپ سے پیسہ مانگتا ہے تو گڑ گڑا کر مانگتا ہے, عشق سے مانگتا ہے. بیٹا جب آپ سے پیسہ مانگتا ہے تو طلب سے مانگتا ہے. یہ ہمارے طلبین ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے وہی ہیں جو میں جتنا بھی کام کر رہا ہوں ان کے کاندھوں پر میں سوا کر رہا ہوں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جرت رندانہ کی ضرورت ہے. Who cares who somebody will not like us. ضرورت نہیں ہے ہم کو آپ کے جو ہے مجمع لیتے رہے. تو اگر ہم نے اپنی نسل جوان کے ساتھ صداقت اور حقیقت اور محبت کے ساتھ کام نہیں کیا تو ہم اپنے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. ہمارا مرکز یونیورسٹیز رہیں گے, ہمارا آپ کے جو ہے مبدا جو ہے ہماری آرگنائزیشنیں جو حقیقت میں کام کر رہی ہیں ان کے ہم دستبوس رہیں گے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے, خیط الرجال میں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم مظاہرہ کریں, اور بات کرنے سے کام نہیں چلے گا, عمل کر کے بتائیں. اور اللہ جو ہے ہمارے جوانوں کو ثابت رکھے, ہمارے اساتذہ کو آپ کے جو ہے زندہ رکھے. اور ان کے لشکر کا میں ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں, تو میں بس یہی کہوں گا کہ ان کے لشکر میں